میرا نام کلثوم ہے۔ میری ماں ایک حویلی میں کام کیا کرتی۔ وہ حویلی کی بہت پرانی ملازمہ تھی۔ وہ کئی سالوں سے وہاں خدمت کر رہی تھی۔ میں اماں کے ساتھ کئی بار حویلی جا چکی تھی مگر اماں مجھے کام نہ کرنے دیتی۔ حویلی کی مالکن کا سلوک میرے ساتھ شروع سے ہی بہت اچھا تھا۔ میں جب بھی وہاں جاتی وہ مجھے پیار کرتی اور اپنے پاس بٹھا لیتی، مگر میں کچھ بڑی ہوئی تو پھر میں نے حویلی جانا چھوڑ دیا۔ اماں بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ جاتی۔ اماں کی غیر موجودگی میں گھر کا کام نمٹا لیتی اور اماں کا انتظار کرتی رہتی۔ کھانا پینا بھی اماں حویلی سے ہی لے آیا کرتی تھی، جو ہم دونوں ماں بیٹی مل کر کھا لیتے۔ اماں بوڑھی ہوئی تو وہ بیمار رہنے لگی۔ اماں کی بیماری سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرا اس بھری دنیا میں میری ماں کے سوا تھا ہی کون؟ اگر اماں کو کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتی؟ میرا ڈر ایک دن حقیقت بن کر میرے سامنے آ گیا۔ اماں رات کو جو سوئی تو صبح نہ اٹھ سکی۔ میں کتنی ہی دیر اماں کو جگاتی رہی مگر اماں تو ہمیشہ کے لیے ہی سو گئی تھی۔ میں بھاگ کر خالہ بشیرہ کو بلا لائی۔ اس نے اماں کی حالت دیکھتے ہی کہا، اس کو تو مرے ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی، اس کا جسم اکڑ رہا ہے۔ اماں کے مرنے کی خبر سن کر میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اماں مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اماں کے مرنے کی خبر سن کر پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ اماں کی تدفین کے بعد گاؤں کے سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو حویلی کی مالکن مجھے اپنے ساتھ لے آئی۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ مالکن نے سرونٹ کوارٹر میں کمرہ دینے کے بجائے حویلی میں ایک کمرہ دے دیا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی، لیکن روزانہ میرے بستر کے نیچے مالک کے میلے کپڑے رکھ دیتی۔ ایک رات میں نے جوں ہی کپڑے کھول کر دیکھے تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ اس میں مالک کا بٹوا موجود تھا اور بٹوے کے اندر میرے بچپن کی کئی تصویریں تھیں۔ میں حیران ہو کر ایک ایک تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تمام تصویریں مالک اور مالکن کے ساتھ تھیں۔ اتنے میں مالکن کمرے میں چلی آئی۔ یہ سب تصویریں آپ کے پاس کیسے آئیں؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولی، تم میری بیٹی ہو، میں اور تمہارا باپ آپس میں تایا زاد تھے اور ایک ہی حویلی میں رہا کرتے۔ میرے اور تمہارے باپ کا نکاح اسی حویلی میں ہوا تھا۔ رخصتی نہ ہونے پائی تھی مگر ایک دن ہم دونوں جذبات کی رو میں آ کر بہک گئے۔ رخصتی کے چھٹے ماہ تم پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے حاملہ ہونے کا سب سے چھپا رکھا تھا، لہٰذا ہم تمہارے پیدا ہونے کی خبر کسی کو نہ دے سکتے تھے۔ میں نے تمہیں اپنی خاص ملازمہ کے حوالے کیا اور وہ تمہیں اپنے گھر لے گئی۔ میں ہمیشہ اس سے تمہاری خبر گیری کرتی رہا کرتی مگر میں تمہیں یہ بتانے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی کہ تم میری بیٹی ہو، اسی لیے میں نے تمہارے باپ کے کپڑوں میں تمہاری تصویر چھپا دی تاکہ تم دیکھ کر جان سکو۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی تو میں روتے ہوئے اپنی سگی ماں سے لپٹ گئی۔